اگلے روز سنگاپور میں موسم بے حد سہانا تھا۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی، دھلا دھلایا شہر مزید نکھرا ہوا نظر آتا تھا۔ چھٹی کے سبب سڑکوں پہ رش کم تھا۔ لابی میں ایک مدھم دھن بج رہی تھی۔ میں نے دیکھا اب 10 بجے کے قریب امرتا کڑھائی والے شلوار قمیض میں ملبوس اپنے کمرے کی طرف سے آئی اور کھڑکی کے پاس والی میز پہ بیٹھ گئی۔ بے حد اداس دکھائی دیتی تھی وہ۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں، ناک بھی سرخ نظر آتی تھی۔ میں کچھ دیر تک اسے محویت سے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھ کر دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں خود کو ملامت کرتا تھا، اپنی سوچ کو کچوکے دیتا تھا۔ کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گرنے لگا ہوں۔ میں ایک گہرا سانس لیتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ دھیمے قدموں سے چلتا میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی سرخ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ معصوم آنکھوں میں حیرت آمیز مسرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے چہرے کو سنجیدگی نے ڈھانپ لیا۔ دامی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ ہاں، مجھے لگا کہ ابھی مجھے جانا نہیں چاہیے۔ کب آئے ہو؟ وہ نارمل لہجے میں بولی۔ میں گیا ہی کب تھا؟ اس سامنے والے کوریڈور میں روم نمبر 64 میں قیام پذیر ہوں۔ مجھے لگتا تھا تم میرے لیے کوئی بڑی مصیبت بنا کر واپس چلے جاؤ گے۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ مصیبت بنائی نہیں جاتی، کھڑی کی جاتی ہے۔ تو تم مصیبت کھڑی کر کے جاؤ گے؟ نہیں امرتا، میں صرف چند دن یہاں رہوں گا۔ میرے دل کے وسوسے دور ہو جائیں گے تو چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ تمہیں خدا حافظ بھی نہیں کہوں گا۔ پتہ نہیں تم کن وسوسوں کی بات کرتے ہو۔ میرے لیے تو سب سے بڑا وسوسہ تم خود ہی ہو۔ بندہ خدا، اگر راکیش کو پتہ چلا کہ تم ارباز کے دوست ہو تو پھر… اچھا، میں چلتا ہوں۔ 10 بجے والی فلائٹ سے نکل جاؤں گا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ کافی کے کپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گئی۔ دامی، پتہ نہیں کیوں کل تم سے کٹھور باتیں کر کے، تمہیں جانے کا کہہ کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تم چلے گئے تو میں دیر تک روتی رہی، رات بھی ٹھیک سے سو نہ سکی۔ مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ یہاں آیا ہوں، اپنے دل میں تمہارے لیے سچی ہمدردی لایا ہوں۔ اس نے بے ساختہ میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم اچھے دوست ہو دامی، میں نے تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ خلوص دیکھا ہے۔ میں شکریہ کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ کل تم نے راکیش کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، ان میں سے ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن کچھ ہو بھی سکتی ہیں۔ لیکن میرا وچار ہے کہ راکیش میں خود کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ کسی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں لیکن فی الوقت نکل نہیں پا رہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے دھکے دے دے کر اس شہر خرابی سے مت نکالیے، چند دن رہنے دیجیے۔ رستے میں پڑا ہوا پتھر بھی کبھی کسی وقت کام آ جاتا ہے۔ پھر تسلی کی بات یہ ہے کہ راکیش صاحب میری صورت نہیں جانتے۔ رہے پرتاب اور راج سنگھ صاحب، تو وہ آپ کے ارشاد کے مطابق انڈیا میں ہے۔ نہ صرف انڈیا میں بلکہ ہسپتال میں ہے۔ انکل پرتاب کی گاڑی کا ممبئی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ان کی ایک ٹانگ میں ملٹیپل فریکچرز ہو گئے ہیں۔ انکل راج ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے خود فون پر ان سے بات کی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اسی دوران میں باوردی ویٹرس نے آ کر امرتا کو مخاطب کیا۔ انگریزی زبان میں بتایا کہ کاؤنٹر پر اس کی فون کال آئی ہے۔ امرتا نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اپنا آنچل سنبھالتی ٹھک ٹھک ایڑی بجاتی کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ باقی رہ گئی۔ امرتا تقریباً 5 منٹ بعد واپس آئی۔ لو جی، نئی سماچار سنو، وہ بڑے اسٹائل سے بولی۔ یعنی کوئی تازہ خبر؟ جی، راکیش آج واپس نہیں آ رہے، نہ کل اور نہ پرسوں۔ وہ بدھ کی رات کو آئیں گے۔ انہیں وکیل کے ساتھ مل کر کچھ پیپرز تیار کرنے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس فون کال کے بعد امرتا پریشان ہونے کے بجائے کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شاید اس کے ذہن پر اس بات کا بوجھ نہیں رہا کہ اگر میری موجودگی میں پتی دیو آ گیا تو وہ کیا اثر لے گا۔ ہم کچھ دیر لابی میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ امرتا اپنے کمرے کے فریج سے اناناس لے آئی
اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کر میری پلیٹ میں رکھتی رہی۔ اس کا قرب میرے دل میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ دوپہر کو کمرے میں آ کر میں دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری سوچ کا رخ صحیح نہیں ہے، مجھے اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ارباز کا دوست ہوتے ہوئے مجھے اس انداز میں سوچنا نہیں چاہیے تھا۔ میں خود کو اور اپنے دل کو ملامت کرنے لگا۔ ارباز نے اسے پیار کیا تھا، وہ اس کی نہیں ہو سکی تھی، لیکن محبوبہ کسی اور کی ہو جائے پھر بھی رہتی تو محبوبہ ہی ہے۔ میں اپنے دوست ارباز کی محبوبہ کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں غلط کر رہا تھا۔ عجیب سے آتش میرے دل و دماغ میں بھرنے لگے۔ میں اٹھ کر بے قراری سے کمرے میں ٹہلتا رہا، کرب انتہا کو چھونے لگا۔ ایک عجیب حیرانی کیفیت کے زیر اثر میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو پشت کی طرف سے 3-4 بار زور زور سے اندرونی دروازے کی پتھریلی چوکھٹ سے ٹکرایا۔ ہاتھ کی پشت چھل گئی، خون رسنے لگا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جو تھوڑی دیر پہلے امرتا کے ہاتھ میں تھا۔ اس ہاتھ نے امرتا کے لمس سے سرور محسوس کیا تھا۔ اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ کچھ عجیب ذہنی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے ہاتھ پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑکا، خون کا رساؤ بند کیا اور اوپر اپنا رومال لپیٹ لیا۔ اس طرح کا جذباتی پن مجھے زندگی میں پہلی بار سرزد ہو رہا تھا اور میں اس پہ حیران تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں ہوٹل سے نکل آیا۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ میں ٹیلی گرام اور ٹیلی فون آفس کی بلڈنگ میں پہنچا اور وہاں سے پاکستان فون کیا۔ جس شخص سے میں نے بات کی وہ ارباز تھا۔ وہ کراچی گیا ہوا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس سے بات ہو جائے گی۔ میں نے اس کے والد سے اس کا فون نمبر معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی، مگر ریسیور پر دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی وہ ارباز کی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ اتفاقاً صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا ہے اور کل PIA کی فلائٹ سے واپس کراچی چلا جائے گا۔ میں نے کہا یار تم PIA کی فلائٹ سے کراچی نہ جاؤ، سیدھا یہاں سنگاپور ایئرپورٹ پر آ جاؤ۔ کیوں؟ میرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ دماغ تو میرا چل گیا ہے یار، جو تیرے لیے یہاں سنگاپور میں سڑکیں ناپ رہا ہوں۔ بہرحال سڑکیں ناپنے کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بے حد حیران کر دینے والا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے یہاں امرتا کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ یہاں سے تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوٹل میں موجود ہے۔ میں تمہیں فون پہ زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے اندیشے درست ہیں۔ وہ یہاں سخت مصیبت میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے ابھی تک ٹھیک سے اس مصیبت کا احساس نہیں ہوا۔ مختصر لفظوں میں کہوں گا کہ راکیش نے شادی کے نام پر باؤجی اور امرتا سے بدترین دھوکہ کیا ہے۔ میرے اب تک کے جائزے کے مطابق وہ بندہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ امرتا جیسی لڑکی کو اس کی کسٹڈی میں چھوڑا جائے۔ مجھے لگتا ہے تم جذباتی ہو رہے ہو۔ اتنی جلدی تم نے اتنے حتمی نتیجے کیسے نکال لیے؟ یہاں حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ نتیجے خود بخود نکل گئے۔ وہ گہری سانس لے کے بولا اب کیا چاہتے ہو؟ میں کوٹ کے نیچے پستول لگا کے سنگاپور پہنچ جاؤں اور اس کے سسرالیوں سے دنگا کروں؟ یار وہ نہیں ہے اس کے سسرالی، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ امرتا کو ان لوگوں سے نجات دلانا نیکی کا کام ہوگا۔ اگر دامی میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کے بولا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس ہونے میں امرتا کا قصور زیادہ تھا یا میرا، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ دکھ میں نے اب جھیل لیا ہے، اب اس چیپٹر کو بند کر دینا چاہتا ہوں مکمل طور پر۔ اور میرا خیال ہے اگر تمہاری اس معاملے میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے تو تم بھی یہ چیپٹر بند کر دو۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت جامد کھڑا رہا۔ ارباز کا آخری جملہ کسی تیر کی طرح میری سماعت میں پیوست تھا۔ ذاتی دلچسپی۔ میں نے ایک بار پھر ارباز کا نمبر ٹرائی کیا۔ تیسری چوتھی کوشش پر اس کی آواز پھر سے سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ ارباز میری بات سنو، فون بند نہ کرنا۔
پلیز دامی، مجھ سے اب اس موضوع پہ کوئی بات نہ کرو، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے فون پھر بند کر دیا۔ اس نے ایک آخری فقرہ ادا نہیں کیا تھا، لیکن میں یہ فقرہ ایک بار پہلے بھی سن چکا تھا، لہٰذا وہ فقرہ میرے کانوں میں گونجنے لگا، اور وہ فقرہ یہ تھا، میں جھوٹا نہیں کھاتا۔ ہاں، وہ جھوٹا نہیں کھاتا تھا، اور وہ جھوٹی ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ یہ کیسا پیار کیا تھا اس نے؟ یہ تو بس لمس کا پیار تھا، یہ تو کھال سے آگے جاتا ہی نہیں تھا۔ پیار کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، جسم کی حیثیت تو ثانوی ہوتی ہے۔ میں آفس سے نکل کر باہر آ گیا، میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، میں ایک دم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر بہت گہرائی میں سویا ہوا کوئی جذبہ دھیرے دھیرے انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک یوں ہی سڑکوں پہ چلتا رہا۔ میں پھولوں سے ڈھکے ہوئے ایک برج پر سے گزر رہا تھا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں، کیونکہ میں امرتا کور سے محبت کر رہا ہوں، اور یہ محبت کرنے کے لیے میں پوری طرح آزاد ہوں، کم از کم ارباز کی طرف سے تو آزاد ہوں۔ میں چلتا رہا، میرے پاؤں زمین پہ پڑنے کے بجائے ہوا پہ پڑ رہے تھے، میں اڑ رہا تھا۔ پھر میں واپس ہوٹل کی طرف لوٹ آیا۔ وہ لابی میں بیٹھی تھی، اپنی کلائی کے تلائی کنگنوں سے کھیلتے ہوئے وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے آج اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ سندر تھی، دل موہ لینے والی سادگی رکھتی تھی۔ میری آہٹ پا کر اس نے مجھے دیکھا، پھر چونک کے میرے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ ہائے ربا، یہ کیا ہوا؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ایک بے وقوفی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بس زخمی ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ تم نے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگی۔ دراصل میں جب باہر نکلا تو بینک کے سامنے ایک انڈین لڑکی کھڑی تھی، مجھے لگا جیسے تم کھڑی ہو۔ میں اس پہ غور کرتا ہوا آگے بڑھا تو ایک کار کا سائیڈ مرر میرے ہاتھ کو کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ ہائے ربا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے بڑی پیاری بےتابی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، کچھ زیادہ تو نہیں لگی۔ کہاں گئے تھے؟ یوں ہی ایسے ہی شہر کو اور شہر والیوں کو دیکھنے نکل گیا تھا۔ یوں ہی ذرا شہر اور شہر والوں کو دیکھنے نکل گیا تھا۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی۔ کہیں شہر والیوں کو دیکھنے تو نہیں چلے گئے تھے؟ میں ایک شریف بندہ ہوں امرتا، وہ تو شکل سے لگتے ہو، لیکن شرافت میں یہ پابندی تو نہیں ہوتی کہ کسی کو دیکھا نہ جائے، کسی کو چاہا نہ جائے۔ شاید تم کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ ہاں، کوئی ہے کیا تمہارے جیون میں، یا ہے بھی اور نہیں بھی؟ یہ تو بڑا گول مول سا جواب ہے۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، دیکھو امرتا، جالندھر میں ایک خوبصورت سا چانس تو بنا تھا میرا۔ لالا نے بھی 1-2 بار بڑی دلربائی سے میری طرف دیکھا تھا، لیکن پھر پتا چلا کہ وہ ہیروئن نہیں، ویلن ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، ویمپ۔ امرتا کے چہرے پر دکھ کا رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی بات چھوڑو دامی، تکلیف ہوتی ہے، جو اتنا قریب ہو اتنا دور نکلے تو من رونے لگتا ہے۔ میں نے کہا، امرتا اگر برا نہ مناؤ تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ باؤ جی سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کی زندگی بس تمہارے گرد ہی گھومتی ہے۔ ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے، اگر تم باؤ جی سے اصرار کرتی، ان سے کہتی کہ تم صرف ارباز سے شادی کرو گی، تو پھر؟ امرتا نے طویل سانس لے کر کہا، دامی، پہلی بات تو یہ کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اسے دہرانے سے فائدہ نہیں۔ باقی جہاں تک باؤ جی کے سامنے ڈٹ جانے والی بات ہے، تو میں نے پہلے دن ہی ارباز سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی جان تو گنوا سکتی ہوں، لیکن باؤ جی کو دکھ نہیں دے سکتی۔ تم نے دیکھ ہی لیا تھا دامی، حالات وہاں ایسے ہو گئے تھے کہ میرے اور باؤ جی کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ شاید جو ہوا ٹھیک ہی ہوا۔
میرے ساتھ ساتھ ارباز بھی بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ وہ بات ختم کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا وہ جو البم تم نے جلندھر کے ہوٹل میں دیا تھا عجیب و غریب تھا۔ تصویریں، ٹکٹیں اور آٹوگراف وغیرہ کے البم تو میں نے دیکھے ہیں، لیکن خطوں کا البم، بس میں ایسی ہی اوٹ پٹانگ ہوں۔ ان خطوں والی البم کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، بس کسی کسی وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم نے ارباز سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا اس کے خطوں سے کیا ہے۔ وہ چونک کے میری طرف دیکھنے لگی۔ تعجب کا ایک لمحہ اس کی شیشہ آنکھوں میں ابھرا اور پھر اوجھل ہو گیا۔ پھر کھوئے کھوئے لہجے میں کہنے لگی، شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ان دیکھی شے کا تصور زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ یہ کاغذ پر لکھے لفظ بھی تو ان دیکھی شے کا تصور ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تصور اتنی شکتی دیتا ہے کہ خود علیحدہ سے ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، بال جھٹک کے بولی، اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ ہاتھ میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ اگر ہے تو اس والے کمرے میں ایک تھائی ڈاکٹر صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ ایک بار پھر گہری سوچ میں کھو گئی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے بولی، شانتی نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ کیا ہوا ہے باؤ جی کو؟ بہتر تھا کہ میں وہ خط ساتھ لے آتا، لیکن غلطی ہوئی۔ شانتی نے لکھا تھا کہ باؤ جی کئی دنوں سے جالندھر میں در بدر پھر رہے ہیں۔ پرتاپ سنگھ یا راج سنگھ میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ چند دن پہلے باؤ جی کو بخار ہو گیا تھا، جو ابھی تک جاری ہے۔ کافی کمزوری بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن راکیش نے تو، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اس کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہو گئیں۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی، انگلیوں کو مڑوڑتے ہوئے بولی، فون آفس بڑی سڑک پہ ہے یا اندر کہیں اسٹریٹ پہ ہے؟ ہے تو بڑی سڑک پہ، لیکن زیادہ دور نہیں ہے، مشکل سے 500-600 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے چہرے پر تذبذب تھا، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ میں نے کہا خود کو اتنا پریشان مت کرو، اگر تمہیں ڈر ہے تو ہم سامنے کے بجائے ہوٹل کے پچھلی طرف سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے دوسرا راستہ بھی دیکھ لیا ہے، ویسے بھی یہ رات کا وقت ہے۔ لیکن راکیش نے سختی سے منع کیا تھا۔ اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو پھر اتنی سی حکم عدولی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ شک رشتوں کا دشمن ہوتا ہے، اگر کچھ رسک لے کر بھی اس شک کو دور کرنا پڑے تو کر لو۔ میں نے دلیل پیش کی۔ وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے دامی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن ہم پچھلی طرف سے نکلیں گے اور بڑی سڑک پہ تب مڑیں گے جب آفس بالکل قریب آ جائے گا۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے ایک چادر سے اپنا جسم اور اپنے لمبے بال ڈھانپ لیے۔ شولڈر بیگ اس کے کاندھے پر تھا۔ تقریباً 5 منٹ میں ہم ٹیلی فون اور ٹیلی گرام آفس پہنچ گئے۔ یہاں کافی رش تھا۔ امرتا واضح طور پر گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک کالنگ کارڈ کی مدد سے اوورسیز کال ملائی۔ یہ اس کے باؤ جی کا فون نمبر تھا، اس گھر کا فون نمبر جہاں وہ پلی بڑی تھی۔ وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہی، لیکن باؤ جی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہار کے اس نے اپنی ایک خالہ کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ خالہ بھی جالندھر کی رہائشی تھی۔ ہیلو خالہ، میں امرتا بول رہی ہوں، سنگاپور سے، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ہاں 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 خالہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ لیکن مجھے تو راکیش نے بتایا تھا کہ وہ فون کرتے رہتے ہیں، باؤ جی سے بات ہوتی رہتی ہے۔ جی جی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود ملی ہیں باؤ جی سے؟ وہ کچھ دیر تک دوسری طرف سے بتائی جانے والی تفصیل سنتی رہی۔ میں اس کے چہرے کا تفکر پڑ رہا تھا۔ پھر وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولی، اوہ گاڈ، یہ میں کیا سن رہی ہوں خالہ؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ باتیں صحیح ہوں، لیکن یہ ساری صحیح نہیں ہو سکتی۔ راکیش اس طرح کے نہیں ہیں۔ پھر وہ خالہ سے باؤ جی کی بیماری کی تفصیل پوچھنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی کٹورا آنکھوں سے آنسو بھی پوंچھتی جا رہی تھی۔ آخر میں روحانسی ہو کے بولی، اچھا خالہ،
آپ ابھی باؤجی سے مل کے انہیں میری خیریت آگاہ کر دیں، انہیں بتا دیں کہ کل انڈین وقت کے مطابق 5 بجے میں پھر فون کروں گی۔ وہ اپنا فون کھلا رکھیں، ضروری تاکید ہے۔ اچھا، کال کا سمے ختم ہو رہا ہے، کل تک کے لیے ست سری اکال، گڈ بائے۔ اس نے ریسیور واپس رکھا تو اس کے چہرے پر حیرت آمیز تفکر کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ میری طرف دیکھ کر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو دامی، جالندھر میں میرے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، لیکن یہ کیسے ہوا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ راکیش مجھ سے غلط بیانی کیوں کرتے رہے؟ اگر کوئی خاص مجبوری تھی تو وہ مجھے بتاتے، میں ان کی پتنی ہوں، مجھے ان کی پریشانیاں شیئر کرنی چاہیے اور میں کر سکتی ہوں۔ وہ کیوں اکیلے اکیلے فیس کر رہے ہیں سب کچھ؟ وہ کیا فیس کر رہا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والے چند دنوں میں ہی ہوگا، میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ وہ چونک کے مجھے دیکھنے لگی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں جو کچھ کہنے کی پوزیشن میں تھا وہ میں نے تم سے کہہ دیا، مزید کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ وقت کا انتظار کر لیا جائے۔ ایک بار پھر ٹرائی کر کے دیکھ لوں باؤجی کو؟ اس نے ایک دم سے موضوع تبدیل کیا۔ ہاں کر لو کوشش۔ وہ پھر نمبر ملانے لگی، لیکن یہ طویل کوشش بھی ناکام رہی۔ آخر کار ہم آفس سے باہر آ گئے۔ ہم نے ایک زیبرا کراسنگ سے بڑی سڑک پار کی اور عقبی سڑک پر آ گئے۔ ابھی ہم 30-40 قدم ہی چلے تھے کہ اچانک سے ایک نیلی جیگوار گاڑی تیزی سے ہمارے قریب آ کر رکی۔ اس کی بائیں جانب والے دونوں دروازے تیزی کے ساتھ کھلے۔ ایک ہٹا کٹا شخص اگلے دروازے سے برآمد ہوا۔ اس نے پلک جھپکتے میں امرتا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کے گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ میں چند لمحے تو سکتے کی کیفیت میں رہا، پھر میں نے آگے بڑھ کے اس شخص کا راستہ روکا۔ ہے چھوڑو، کون ہو تم؟ میں نے چلا کے پوچھا۔ مجھے جو ایک لفظ سمجھ میں آیا وہ تھا پولیس۔ ہٹا کٹا شخص مجھے بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق پولیس سے ہے۔ میں نے تیزی سے گاڑی میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں 2 افراد اور موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پولیس کی وردی میں نہیں تھا۔ میرا ذہن بہت پہلے سے خطرے کی گھنٹی بجا چکا تھا۔ یقیناً ان غنڈہ صورت افراد کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس نے راکیش اور امرتا کو ہوٹل میں محصور کر رکھا تھا۔ ہٹا کٹا شخص بڑی پھرتی اور طاقت سے امرتا کو گھسیٹ کے گاڑی کے دروازے تک پہنچا چکا تھا۔ اب وہ ایک زوردار جھٹکا مزید دیتا تو امرتا گاڑی کے اندر ہوتی۔ میرے جسم میں ایک اچانک غیر مرئی توانائی آ گئی۔ آج شاید زندگی میں پہلی بار ارباز میرے ساتھ نہیں تھا اور مجھے ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ ایسے موقعوں پر ہمیشہ مرکزی کردار ارباز کا ہی ہوتا تھا، میں صرف اس کے معاون کا کردار ادا کیا کرتا تھا۔ لیکن آج اگر میں مرکزی کردار ادا نہ کرتا تو امرتا بدترین مصیبت سے دوچار ہو جاتی اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پہ آتی، کیونکہ میں اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ ہوٹل سے باہر لایا تھا۔ میں نے دل کڑا کر کے ایک زوردار لات ہٹے کٹے شخص کے چہرے پہ رسید کی۔ وہ اس وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں مزاحمت کروں گا۔ چوٹ شدید تھی۔ امرتا کا بازو اس شخص کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پچھلی نشست پہ بیٹھا ہوا آدمی عقاب کی طرح مجھ پہ جھپٹا۔ اس کا طوفانی گھونسا میرے منہ پہ پڑا۔ مجھے یوں لگا کہ جبڑا ٹوٹ گیا میرا۔ میں الٹ کے سڑک پہ گرا، لیکن جتنی تیزی سے گرا تھا اتنی تیزی سے اٹھ کے امرتا کی طرف جھپٹا۔ اب اس آدمی نے امرتا کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے اور اسے اندر کھینچ رہا تھا۔ دوسرا شخص پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امرتا چیخ رہی تھی اور اس کوشش میں تھی کہ گاڑی کے اندر نہ پہنچ سکے۔ میں نے امرتا کو عقب سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس دوران میں پہلے حملہ آور کے ہاتھ میں لمبے پھل والا چاقو نظر آنے لگا۔ اس نے وارننگ دینے والے انداز میں پھنکار کے کچھ کہا۔ جب میں نے امرتا کی کمر نہیں چھوڑی تو اس نے بے دریغ میرے بائیں کندھے پہ وار کیا۔ ایک انگارہ سا کندھے میں گہرائی تک گھس گیا۔ حملہ آور کا دوسرا وحشیانہ وار میرے چہرے پہ لگتا، لیکن میں یہ وار جھک کے بچا گیا۔ پھر ایک دم نہ جانے کیا ہوا، گاڑی ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی، اس کے پہیے چرچرائے، کھلے ہوئے دروازے بری طرح لہرائے اور وہ حملہ آوروں سمیت تیزی سے موڑ کاٹ کے ایک بغلی سڑک میں اوجھل ہو گئی۔
میں نے اس گاڑی کا نمبر پڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا دیکھا تھا جو وہ اس طرح اچانک سے بھاگ اٹھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو بظاہر تو پولیس کی گاڑی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں 4-5 عام گاڑیاں ضرور ادھر ادھر کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کی کھڑکیوں میں سے جھانکتے ہوئے خوفزدہ چہرے صرف تماشائی تھے۔ یہ سارے کا سارا واقعہ بمشکل 1 منٹ میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ 2 راہگیر رک کے میرے کندھے کا زخم دیکھنے لگے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے امرتا کا سڑک پہ گرا ہوا شولڈر بیگ اٹھا کے اسے دے دیا۔ امرتا کی چادر اتر گئی تھی۔ ایک شخص نے وہ چادر پکڑی اور اسے پکڑا دی۔ امرتا کی جوتی سڑک کے وسط میں پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ جوتی اٹھا کے لایا اور امرتا کے سامنے رکھ دی۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی امرتا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اور تمہیں؟ مجھے تو کوئی خاص نہیں لگی، میں نے کندھا تھامتے ہوئے کہا۔ ہائے ربا، تمہارا تو خون نکل رہا ہے، دکھاؤ مجھے۔ اس وقت یہ دیکھنا دکھانا چھوڑو امرت، اگر پولیس آ گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے ہانپتی آواز میں سرگوشی کی۔ چلو پھر چلیں، وہ بھی جیسے چونک کے بولی۔ ہم ارد گرد کے لوگوں کو حیران چھوڑ کر تیزی سے ایک شاپنگ مال میں گھسے اور دوسری طرف سے نکل کر بڑی سڑک پہ آ گئے۔ یہاں ہمارا ہوٹل سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلتے ہوئے ہم مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہے تھے۔ ہم ہوٹل میں داخل ہوئے، لفٹ پکڑی اور 2nd فلور پر پہنچے۔ کمرے کی چابی میری پتلون کی بائیں جیب میں تھی۔ میں نے زخمی کندھے کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے چابی نکالنے کی کوشش کی تو امرتا نے بے تکلف انداز میں میری مدد کی اور جیب میں ہاتھ گھسا کر چابی خود نکال لی۔ ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ روشنی میں امرتا نے مجھے دیکھا اور کراہی، ہائے ربا، تمہارے تو سر بھی زخمی ہے، یہ دیکھو سارے بال لال ہو رہے ہیں۔ مجھے چکر بھی آ رہے تھے۔ میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ امرتا کمال بےتابی اور ہمدردی سے میری مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ وہ تھائی ڈاکٹر کو بلانا نہیں چاہتی تھی، اس طرح بات پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اس کے کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس کا تھوڑا بہت سامان موجود تھا۔ 1-2 چیزیں میرے پاس سے نکل آئیں۔ کندھے کا زخم مختصر لیکن گہرا تھا۔ زخم کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ اسٹچنگ کے بغیر کام چل سکتا تھا۔ میں نے پتلون کے علاوہ سارے کپڑے اتار دیے۔ امرتا نے پہلے کندھے کی بینڈیج کی، پھر سر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سر کی چوٹ بیرونی سے زیادہ اندرونی تھی۔ زخم مجھے لگے تھے لیکن بینڈیج کرتے ہوئے اف اف وہ کر رہی تھی۔ کسی وقت اس کے منہ سے اس کا مخصوص کلمہ ہائے ربا بڑے دلکش انداز میں نکلتا تھا۔ دیکھو میری وجہ سے کتنی چوٹیں لگوا لیں تم نے، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ غلطی بھی تو میری تھی، ہمیں واقعی باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر تم نہ ہوتے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرے ساتھ، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ اگر میں ساتھ نہ ہوتا تو تم نے باہر نکلنا ہی کہاں تھا، میں نے کہا۔ پھر ذرا توقف سے پوچھا، تمہیں تو چوٹیں نہیں لگی؟ بس پاؤں میں موچ محسوس ہو رہی ہے یا یہ 2 ناخن ٹوٹے ہیں۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے زخمی سے ناخن دکھائے۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اب تو مجھے بھی وشواس نہیں ہو رہا کہ ہم اس مصیبت سے بچ نکلیں۔ ڈر لگ رہا ہے ان میں سے کوئی یہاں تک نہ پہنچ جائے، وہ کمرے کی بیرونی کھڑکیاں بند کرتے ہوئے بولی۔ نہیں امرتا، اگر ایسی کوئی بات ہونی ہوتی تو وہیں پہ ہو جاتی۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ پولیس بھی موقع پر نہیں پہنچی، ورنہ لمبی پوچھ گچھ شروع ہو جانی تھی۔ امرتا کا چہرہ ابھی تک زرد تھا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، دامی، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بری طرح سے میرے اور راکیش کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ سنگاپور جیسے شہر میں کتنی دیدہ دلیری دکھائی ہے انہوں نے، یہ لین دین کا تنازعہ کیا اتنا ہی گمبھیر ہے کہ وہ لوگ مجھے اغوا کرنے تک آ گئے؟ اور اگر سچویشن اتنی ہی خراب تھی تو پھر راکیش مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے یہاں سے؟ انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ آخری الفاظ کہتے کہتے امرتا کا گلا رند گیا۔ یہ بات تو تم کہہ رہی ہو نا کہ یہ لین دین کا معاملہ ہے، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نا، اگلے چند دن میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے وہ اس بات کو ماننے کے لیے ابھی بھی تیار نہ ہو کہ راکیش یا برتاب سنگھ وغیرہ اس سے کوئی دھوکہ کر رہے ہیں۔ تمہارا چہرہ بالکل پیلا پڑ رہا ہے، لیٹ جاؤ،
اس نے بڑی اپنائیت سے میرے کندھوں پر دباؤ ڈال کے مجھے بستر پر لٹا دیا۔ ٹھیک ہے، تم اب جاؤ اپنے کمرے میں نے کہا، لیکن دروازہ اچھی طرح سے بند رکھنا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تمہیں کافی چوٹ لگی ہے، تمہارا یوں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، میری تو رائے ہے تم فون کر کے اپنے دوستوں کو یہاں بلا لو۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا کروں، لیکن پھر فوراً ہی میں نے یہ خیال جھٹک دیا، عرفات یا ظہیر کی کمپنی سے امرتا کی کمپنی کہیں بہتر تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ ان کا فون نمبر تو وہیں کمرے میں رہ گیا تھا، اب وہ خود ہی فون کریں تو رابطہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، دروازے کی 2 چابیاں ہیں، ایک چابی سے میں باہر تالا لگا دیتی ہوں، تم بس لیٹے رہنا، 1-2 گھنٹے بعد میں خود ہی آ کے تمہیں دیکھ جاؤں گی۔ تم اب کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کے تیور بھانپتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹرائی کرتی ہوں، اگر راکیش سے رابطہ ہو سکے تو انہیں اس درگھٹنا کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ اگر اسے بتاؤ گی تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم اس کی حکم عدولی کر کے باہر گئی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہ کچھ کہہ لوں گی، یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے، میں ہر صورت راکیش کو اس کی جانکاری دینا چاہتی ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر خود کو روک لیا۔ صورتحال آہستہ آہستہ خود ہی امرتا پہ واضح ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے کاؤنٹر پر چلی گئی اور شوہر سے رابطے کا جتن کرتی رہی۔ امرتا کی واپسی 15 منٹ بعد ہوئی۔ تالے میں چابی گھومی اور وہ خوشبو کے جھونکے کی طرح اندر آئی۔ میں نے مڑ کے اسے دیکھنے کی کوشش کی تو سر کے پچھلے حصے میں شدید ٹیس اٹھی۔ وہ میرے تاثرات دیکھ کے بولی، ہائے ربا، لگتا ہے تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے، وہاں راکیش کے بیگ میں پین کلرز موجود ہیں، میں لے کے آتی ہوں۔ میرے منع کرتے کرتے وہ تھوڑا سا لنگڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پین کلر اور سکون آور ٹیبلٹس دی۔ اس کی فکر مندی نہایت سادہ اور دلربا تھی۔ میں نے پوچھا، فون ہوا راکیش کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھنٹی بجتی ہے لیکن کوئی اٹھاتا نہیں ہے، صبح پھر ٹرائی کروں گی۔ وہ میرے ہی ارد گرد گھومتی رہی، لگتا تھا کہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دبلا پتلا ہونے کے باوجود دلکش تھا۔ اس کے دبلے چہرے کے حوالے سے ارباز کی رائے یہ تھی کہ اس کے جسم کی ساری توانائی اس کے طویل تر بال چوس لیتے ہیں۔ یہ بال واقعی اپنی مثال آپ تھے۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا کہ میری آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پلکوں کی تھوڑی سی درز سے بھی میں امرتا کا چہرہ ہی دیکھتا رہا۔ پھر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ رات عجیب رات تھی۔ حالت نیند میں بھی مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ امرتا میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھ سے پانی کے بارے میں پوچھ رہی ہے، تکیے پہ میرا سر درست کر رہی ہے، میری پیشانی پر اپنا نرم ٹھنڈا ہاتھ رکھ رہی ہے۔ میرا جسم پھنک رہا ہے، جیسے کہ بعد میں پتہ چلا رات کے آخری پہر مجھے تیز بخار ہو گیا تھا۔ میری نیند میں کچھ وقفے غنودگی کے بھی آتے رہے۔ اس غنودگی میں مجھے یہ محسوس ہوتا کہ امرتا ابھی تک مصیبت میں ہے اور میں ابھی تک اس کے لیے غنڈوں سے لڑ رہا ہوں، مار رہا ہوں اور مار کھا رہا ہوں۔ میری آنکھ اگلے روز 11 بجے کے قریب کھلی۔ بخار قدرے ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا امرتا کمرے میں موجود نہیں۔ ایک دم انجانے اندیشوں نے ذہن پر یلغار کر دی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، چابی گھما کے دروازہ کھولا، وہ لابی میں بھی نہیں تھی۔ میں ننگے پاؤں امرتا کے کمرے تک پہنچا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ تیسری چوتھی دستک پہ اندر سے مدھم سی آواز آئی، کون؟ میں دائم ہوں امرتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لپک کے آئے گی اور کہے گی کہ میں نے خود بستر سے اٹھنے کی کوشش کیوں کی اور اس طرح سے باہر کیوں نکل کے آیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ دھیمے قدموں سے دروازے تک پہنچی، تھوڑا سا دروازہ کھولا اور قدرے سرد لہجے میں بولی، جاگ گئے؟ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ وہ اس ہلکے پھلکے فکرے پہ مسکرائے بغیر بولی، تمہاری دوائیاں میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی ہیں، ہلکا سا ناشتہ کر کے لے لینا۔
ناشتے کو تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، متلی سی ہو رہی ہے۔ متلی کی بھی دوائی ہے دراز میں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی روکھا پھیکا سا تھا اور ابھی تک اس نے مجھ سے نظر بھی نہیں ملائی تھی۔ میری سمجھ میں رویے کی یہ تبدیلی بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ راکیش کا کچھ پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے فون ملا اس کا؟ نہیں، مختصر جواب۔ میں واپس کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ آج والی امرتا کل رات والی امرتا سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس دوران میں شاید کوئی غیر متوقع بات ہو گئی تھی۔ میں نے دوا کھا لی۔ اب کندھے کی پٹی تبدیل کیے جانے کی ضرورت تھی اور یہ کام میں خود نہیں کر سکتا تھا۔ امرتا ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کا رویہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ میری خون آلود قمیض اور بنیان امرتا نے رات کو ہی دھو کے سوکھنے کے لیے ڈال دی تھی۔ اب ان دونوں چیزوں کو پہنا جا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ پٹی خون آلود تھی، قمیض پھر داغدار ہو سکتی تھی۔ میں نے خون آلود پٹی کے اوپر ایک بڑا سا شاپر چڑھایا اور قمیض وغیرہ پہن کر باہر لابی میں آ گیا۔ میں لابی میں بیٹھ کر امرتا کا انتظار کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کھڑکی میں سے دیکھ لے گی کہ میں لابی میں ہوں اور وہ خود ہی تھوڑی دیر بعد باہر آ جائے گی، مگر یہ توقع بھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ تو جیسے کمرے میں محصور ہو کے رہ گئی۔ بالآخر میں خود ہی کمرے کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی۔ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں باہر۔ میں واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آئی۔ میں نے کافی منگوائی۔ وہ خاموشی سے اخبار پہ نگاہ دوڑاتی رہی۔ میں نے کہا امرتا، تم سے 1-2 بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں، پوچھو۔ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ صبح سے تمہارا رویہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی، پھر گہری سانس لے کے بولی، رات کو تم نے عجیب باتیں کی ہیں، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کی ہیں؟ میں نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ تم بخار میں بڑبڑاتے رہے، ارباز سے جھگڑا کرتے رہے، اسے برا بھلا کہتے رہے، پھر تم نے میرا نام بھی لیا، بڑے بڑے غلط طریقے سے، امرتا نے کہا، اور اس کی پلکیں شرم آمیز غصے کے ساتھ جھک گئیں۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ میرے جسم میں سر سے پاؤں تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ذہن میں ہزاروں الفاظ گونجنے لگے۔ پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا میں نے۔ کل رات واقعی میں نے عجیب عالم میں گزاری تھی۔ تکلیف، غنودگی، پریشانی، خوف، بہت کچھ شامل تھا میری نیند میں۔ کیا 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 کہہ دیا تھا میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ بس چھوڑو اس بات کو، میں دہرانا نہیں چاہتی۔ وہ پلکیں جھکائے جھکائے بولی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ دراصل بات معافی مانگنے کی نہیں ہے دامی، بات تو یہ ہے کہ… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بولو امرتا، میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کیوں آئی، اور یہ کب سے ہے، اور ایسا کیوں ہوا؟ میں بری طرح سٹ پٹایا۔ خود ہی کو لعنت ملامت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور عجیب سے لہجے میں بولی، اب تو مجھے تم پر ایک اور شک بھی ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی تمہیں بتا دوں گی۔ اس کا لہجہ عجیب تر تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ کل رات کی موچ کے سبب اس کے پاؤں میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ ذہن سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اپنی ہی کھوپڑی پر 2-4 گھونسے رسید کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اپنی شادی اور اپنے پتی کے بارے میں اس کے خیالات وہ نہیں تھے جو میرے تھے۔ میں سوچتا رہا اور ارک ندامت میں ڈوبتا رہا۔ شام کو مجھے پھر بخار ہو گیا، سارا جسم پھنکنے لگا۔ میں نے درد کی میڈیسن کھائی اور کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ غنودگی طاری ہونے لگی۔ پتہ نہیں کتنی دیر اسی حالت میں رہا۔ امرتا بڑی بے حسی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسے کم از کم کندھے کی پٹی بدلنے میں تو مدد دینی چاہیے تھی۔
رات 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب دروازے پہ کھٹکا سنائی دیا۔ میں نے دھندلائی نظروں سے دیکھا۔ دروازے کا نوب ہولے سے گھوما، پھر لاک کھلا اور پھر وہ اندر آ گئی۔ میں بستر پر تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں تو لگتا ہے پھر تیز بخار ہے، وہ مجھ سے نگاہ ملائے بغیر بولی۔ میں بس سر ہلا کے رہ گیا۔ اگلے 10-15 منٹ میں وہ بے حد مصروف رہی۔ اس نے میرے کندھے کی، میرے سر کی پٹی بدلی، مجھے دوا کھلائی، پینے کے لیے جوس وغیرہ دیا۔ اس ساری مصروفیت کے دوران اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ میری طرف دیکھا۔ اس کا لباس شکن آلود تھا، بال منتشر تھے، چہرے پہ ایسی کیفیت تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے چکر محسوس ہو رہے تھے۔ میں تکیے کے سہارے نیم دراز تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی گھمبیر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے کمرے میں آنے کے بعد پہلی بار میری طرف دیکھا اور عجیب لہجے میں بولی، تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟